عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 18 میں اور 19 میں ہم نے نعت مبارک سٹارٹ کی تھی اور زبانی تشریح تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 104۔ صفحہ نمبر 104 پر اس کی مشق موجود ہے، جس کو ہم تھوڑا سا زبانی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس نعت کے پہلے شعر میں طیبہ سے کون سا شہر مراد ہے؟ بہت آسان سوال، امید ہے آپ کو تو خود بھی آتا ہوگا۔ اس نعت کے پہلے شعر میں طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اہم سال گزارے اور مدینہ منورہ سے ہی دین اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ جملے اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد والا سوال ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر گھر گر جیسے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل مرکبات کی تشریح کریں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، دیکھیں ذرا یہ اس کے جو مرکبات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لشکر اندوہ، غموں کا لشکر، غموں کی فوج۔ ٹھیک ہے، کون سا مرکب ہے؟ اضافی۔ یہ مرکب اضافی ہے اور لشکر اندوہ سے مراد غموں کی فوج ہے، یعنی بے پناہ غم۔ شاعر اپنے غموں کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ غموں کی شدت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لشکر اندوہ یعنی بے پناہ غم، کہ وہ کس قدر غموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے نخل دل، دل کا درخت۔ ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ اس کا جواب لکھیں گے نا تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، نخل دل مرکب اضافی ہے۔ شاعر نے یہاں دل کو درخت اور گناہوں کو پتوں سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے درخت پتوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اسی طرح میرا دل گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ سارے گناہوں کے پتے جھڑ گئے۔ آگے دیکھیں، حب حضرت، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ حب حضرت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ شاعر کی خوش قسمتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور وہ گناہوں سے پاک ہو گئے، راہ راست پر آ گئے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، راہ راست، سیدھی راہ، مرکب توصیفی ہے۔ سیدھی راہ، صراط مستقیم، مرکب توصیفی۔ راہ راست سے مراد سیدھی راہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل پا لیتا ہے۔ دین اسلام کی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے شوق دل، یہ مرکب اضافی ہے۔ شوق دل سے مراد شاعر کی دلی تمنا اور اس کی لگن ہے۔ شاعر زیارت مدینہ کے لیے دلی تمنا اور سچی لگن کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلی تمنا یعنی اس کی دلی خواہش۔ یہ ہو گئے آپ کے مرکبات کی تشریح۔ ٹھیک ہے، مرکبات کی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4، دن پھر جانا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایکسپلینیشن کے دوران، زبانی تشریح کے دوران، دن پھر جانا سے مراد ہے قسمت بدل جانا۔ ٹھیک ہے، شاعر کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے کی سعادت مل رہی ہے، تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس سعادت نے ان کی قسمت بدل دی ہے، یعنی شاعر اپنی قسمت پر بہت خوش ہیں، بہت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مدینے جانا جو تھا، یا مدینے جانا ان کے لیے ان کی خوش قسمتی کا باعث ہے، یہ ان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، اس نعت کا مقطع لکھیں۔ مطلع اور مقطع ہم بار بار ریپیٹ کرتے آئے ہیں۔ مطلع
پہلا شعر، ٹھیک ہے نا، نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے بعد مقطع ہے، تو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اب اس کا مقطع ظاہر نعت کا آخری شعر ہوگا۔ دیکھیں آپ، راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلع ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 6، اگر کوئی لفظ اپنے اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اصلی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ دیکھیں مستعار سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ادھار لینا۔ آپ کو تشبیہ ہم بتا چکے ہیں کہ دو چیزیں جب ان میں کوئی مشابہت ہو، ایک دوسرے کی مانند اس میں کوئی خامی یا خوبی ہو تو وہ تشبیہ ہوتی ہے، تو وہ ہم کی طرح، کی مانند، کا سا، اس طرح کے الفاظ ملا گاتے ہیں۔ لیکن استعارہ میں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس لفظ کو ادھار لے لیتے ہیں۔ مستعار کا مطلب ادھار لینا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ادھار لے لیتے ہیں پورے کا پورا لفظ۔ جیسے ہم تشبیہ میں ہم نے مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بچہ پھول کی مانند ہے، یا پھول کی مانند خوبصورت ہے، یا بچہ پھول کی مانند ہے، ٹھیک ہے، تو استعارہ میں ہم کہیں گے کہ بچہ پھول ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اس کا نام جو ہے وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یا پانی برف ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی برف ہے یعنی کہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے نا، تو یہ ہم نے مستعار لے لیا۔ راہ راست کا لفظی مطلب ہے سیدھا راستہ، لیکن مجازی مطلب ہے دین اسلام۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح سیدھے راستے پر چلتے ہوئے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جاتی ہے۔ استعارے کو دوسری مثال سے ہم اس طرح واضح کرتے ہیں، اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ظاہر محمود غزنوی شیر تو نہیں تھا، انسان تھا، بادشاہ تھا، لیکن بہادری شیروں جیسی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ اس کو شیر کہہ دیا۔ یا کسی بہت بڑے عالم کی موت پر کہا جاتا ہے ایک چراغ اور بجھ گیا۔ ظاہر ہے کہ عالم چراغ تو نہیں ہے، لیکن چراغ کی طرح علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ عالم کے لیے چراغ اور محمود غزنوی کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے استعارے کی 3 مثالیں لکھیں، بک کے اوپر پینسل سے یہ 3 مثالیں آپ نے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بک پر 3 مثالیں پینسل سے لکھ سکتے ہیں، لیکن جو میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے نہیں لکھنی، خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پر آ جائیں، ہیئتیں۔ ہیئت کا مطلب ہوتا ہے ساخت، کسی چیز کی بناوٹ۔ ہیئت کا مطلب بناوٹ یا ساخت۔ جب نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں مثلث کہلاتی ہے۔ دیکھیں ثلث یا ثلاثہ عربی میں 3 کو کہتے ہیں نا، اس کی جدید شکل ثلاثی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں تو مثلث ہو گئی۔ مثلث ویسے ٹرائنگل کو بھی کہتے ہیں نا، اس کی 3 سائڈز ہوتی ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں، اسکوائر میں 4 سائڈز ہوتی ہیں تو اس کو اردو میں مربع کہا جاتا ہے۔ تو 4 سائڈڈ جو ہوتی ہے شکل ڈائیگرام، وہ مربع کہلاتی ہے اردو میں، اسکوائر۔ تو اسی طرح جو 4 مصروں پر مکمل نظم موجود ہو اس کو ہم مربع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، مکمل نظم کو رباعی کہا جاتا ہے۔ نظم کے ہر بند میں جب 4 مصرے ہوں، ایک بند جب 4 مصروں کا ہو تو وہ مربع ہوگی، اور جب پوری نظم 4 مصروں میں ہوتی ہے، پورا وہ جو قطعہ ہوتا ہے اس کو ہم پھر رباعی کہتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ مخمس خمس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے 5، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، سدس یا سادس 6۔ یہ بہت آسان ہے، ظاہر عربی کے الفاظ ہیں اور 3 4 5 6 اسی کے سے ان کی آواز نکلتی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ 3 تو ثلث یا مثلث، 4 مربع، 5 مخمس، 6 مسدس، ٹھیک ہے بچے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسناد کے مرکزی خیال کی طرف، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال دیکھیں،
لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں، ویسے آپ نے لکھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم آپ کو پوئٹری سیکشن کے جو پوئٹری کا نظم و غزل کا جو حصہ ہے اس کے آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے اسکول سائٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے کا طریقہ یہی ہے، مرکزی خیال پوائنٹس کی صورت میں اس کا حوالہ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے دیکھیں اسناد میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور ہر مومن کے دل میں تا دم مرگ شہر نبی، یہ دیکھیں آپ، تا دم مرگ شہر نبی مدینہ منورہ جانے کی خواہش مجزن رہتی ہے، مجزن رہتی ہے یعنی موجے مارتی ہے، خواہش اٹھتی رہتی ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہو جائے گویا ان کے دنیا و آخرت سنور جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح شاعر اپنی قسمت پر نازا ہے، اسی طرح جو انسان بھی مدینہ منورہ جانے کی سعادت پا لے وہ بلا شبہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہوتے ہیں۔ شاعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے شہر مدینہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں ہے، شاعر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ موقع انہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اس لیے شاعر زیارت مدینہ کے لیے اپنی بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تشریحات کی طرف آ جائیں۔ پہلا شعر دیکھیں، سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے۔ یہ آپ کو بچے اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ جب نوٹس آپ کو ملیں گے تو آپ کو کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہ ہو، نوٹس آپ کو کلیئر کرنے کے لیے پڑھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی آپ کے نوٹس ہوں گے۔ حوالہ نظم آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ الگ لکھیں، یہاں پر دیکھیں ہم نے الگ بھی لکھوایا ہوا ہے، یہ طریقہ کار صرف آپ کو سکھانا ہوتا ہے کہ حوالہ نظم الگ بھی لکھا جا سکتا ہے، حوالہ نظم حوالہ شاعر، لیکن چونکہ اب ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو پوائنٹس کی صورت میں لکھواتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ پوائنٹس کی صورت میں اس کا حوالہ لکھیں۔ حوالے میں وہی نعت، شاعر، بحیثیت، ماخوذ از، ٹھیک ہے، اہم تصانیف، اہم مجموعہ کلام اگر شاعر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعر کی کوئی خاصیت ہے یا ان کا کوئی تخلص آپ لکھنا چاہیں یا ان کا لقب لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو کوئی اگر اعزاز ملا ہے وہ لکھنا چاہیں تو وہ آپ اس میں لکھ لیتے ہیں۔ پہلے شعر کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ نعت کے یہ اشعار شاعر نے اس وقت لکھے ہیں جب وہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت موجود ہے۔ اسی بنا پر میری دلی خواہش رہی ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جاؤں، لیکن میری اس خواہش کی تکمیل کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، اسی لیے قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی اور میرا نام ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی صورت میں مدینہ کی طرف چل نکلے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ عزت اور فخر کا مقام ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بقول شاعر ہم نے وہی اسناد سے ہی لے کے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر میں، پھر مدینے ہوں کہ ہم ظاہر چلے۔ اگلا شعر دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے لشکر اندوہ میں ہم گھر چلے۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ دکھ اور غم کسی لشکر کی صورت میں ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ہمارے ہر طرف شر اور فسادات ہیں جن کی وجہ سے زندگی ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، یعنی دنیاوی غم، دنیاوی مسائل، فتنے، فساد۔ مشکل کی اس گھڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہے جو ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے، ہمارے غموں کو خوشیوں اور تنگی کو راحت میں بدل سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اس لیے ہماری کوئی بھی دعا اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی جب تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے آلام اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے دکھوں کو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے، اس لیے اپنی برکت سے ہمیں دنیا کے رنج و علم سے نجات عطا فرما۔ بقول شاعر، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حوالہ شعر ہے، یعنی اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے کہ خاصوں میں خاص، پیغمبروں میں سب سے خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دعا کی ضرورت ہے، تیری دعا کا وقت ہے، تیری امت پہ بہت عجیب، بہت کٹھن، بہت مشکل وقت اور دور جو ہے وہ آ پڑا ہے، تو ایسے میں تیری دعا کی ضرورت ہے، ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 دیکھیں، نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر نے دل کو درخت اور اعمال کو پتوں سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل کا درخت گناہوں کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے، یعنی میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے، تو اس کی تاثیر سے گناہوں کے وہ سارے پتے جھڑ گئے ہیں اور میرا دل سرسبز و شاداب پھول کی طرح ہو گیا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا پچھلا حصہ گناہوں میں گزارا ہے، لیکن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا ہے اور میں نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے تمام برے اعمال اور فاسد خیالات سے کنارہ کر لیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ شعر گناہ ایک دو نہیں ہزاروں تھے، گناہ ایک دو نہیں ہزاروں تھے، دل کیا سنبھل گیا میری قسمت سنبھل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حوالہ شعر ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ تشریح کی طرف آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول کرنے سے انکار کیا، اس لیے ان کو سیدھا راستہ نصیب نہ ہوا اور وہ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا کفر و جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت کا وہ چراغ نمودار ہوا جس نے دنیا کے کونے کونے کو اپنے نور سے منور کر دیا، لیکن بعض بدقسمت یعنی کفار نے اس نور ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ دراصل یہ کفار حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اپنی جھوٹی انا کی ضد میں اس سے انکاری تھے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ پچھلی کتابوں سے بھی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں اور اسلام ہی ہدایت کا واحد راستہ ہے۔ بقول شاعر، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے۔ 7 میں پڑھا تھا بک میں، یاد ہوگا آپ کو، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ ٹھیک ہے، ظلمات فروش سے مراد کفار۔ ٹھیک ہے، کفار اب بھی شکوہ کنا ہیں، گلے میں ہیں، شکایت میں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا، ان کے کفر کے اندھیرے مٹ گئے، ہر طرف روشنی پھیل گئی جیسے کہ سورج نکلنے پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ آ جائیں شعر نمبر 5۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم ظاہر چلے۔ تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقدیر ایک بار پھر ہم پر مہربان ہو گئی ہے، ایک بار پھر ہم روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو ایک سے زائد مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حج کی غرض سے مکہ جانے والوں کے لیے واجب ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیں۔
شاعر کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو وہاں کے روح پرور منظر سے میرا دل ایسا متاثر ہوا کہ واپس آنے کے بعد مجھے یہی خواہش ستاتی رہی کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر حاضری دوں۔ آستانہ کہتے ہیں بزرگوں کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آستانہ جہاں پر کوئی اہم شخصیت، بزرگ، ولی اللہ وغیرہ رہتے ہیں۔ آخر کار میری یہ خواہش پوری ہو گئی اور ہم دوبارہ اس مقدس سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعمال کی کمزوری کے باعث میں اس سعادت کا مستحق نہ تھا، مگر اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس نے مجھ پر خاص کرم کیا اور میں ایک بار پھر یہ سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سوئے طیبہ بن کے ہم ظاہر چلے، شکر کیے جاہے دن اپنے پھر چلے۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 6۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے ہم پھر چلے۔ کسی بھی مقصد کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے جذبہ، شوق اور لگن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جذبے سچے ہوں اور دل میں شوق اور ولولہ ہو تو انسان اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شاعر کے دل میں زیارت مدینہ کی لگن اور شوق اسے دوبارہ وہاں لے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں اور مجھے ان کے آستانے کا دیدار کیے بنا چین نہیں ملتا۔ چنانچہ ایک دفعہ کی زیارت نے میری بے قراری اور بڑھا دی اور میں پھر سوئے مدینہ چل پڑا۔ میری شدید محبت اور تڑپ دیکھ کر اللہ نے میری مدد کی اور میں ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بقول شاعر، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، بہت پیارا شعر۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار حسرت نہیں جاتی، کہ 100 بار بھی ہم حاضری دیں تو حسرت نہیں جاتی، پیاس نہیں مٹتی۔ ٹھیک ہے، آخری شعر ہے، شعر نمبر 7۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت و عقیدت رکھتا ہے، اسی لیے برندے کسی تیزی سے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا ہے۔ شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر بڑی خوشی اور لگن سے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینے کا یہ سفر پرندے کسی تیزی سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال ہے، شاید ہی کوئی دوسرا ہو جو مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو۔ میں خود کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں اور اس اڑان میں، اڑان یعنی پرواز، کوئی پرندہ بھی مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ بقول شاعر، تیری گلی ہے یا کوئی آرام گاہ، تیری گلی ہے یا کوئی آرام گاہ، رکھتے قدم کے پاؤں تو ہر بار سو گئے، رکھتے قدم کے پاؤں تو ہر بار سو گئے۔ یہاں تک آپ دیکھ لیں، اس کی یہ تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور مکمل تشریح جو ہے میں نوٹس کے اکارڈنگلی آپ کو ریڈ آؤٹ کر دی ہے، تاکہ پھر جب آپ کو نوٹس ملیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں اپنے پاس۔ انڈر لائن کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، بک کے اوپر ہی اس کو اپنے لیے ہنٹس کی صورت میں یا پینسل سے اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیں، تاکہ جب آپ نوٹس لے کر بیٹھیں تو بک آپ کے ہاتھ میں ہوں اور اس کے اہم الفاظ وغیرہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔